अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हक़ाइक़ विद एहसान बटाली के साथ में हूं राशिद बिन हास। नाज़रीन, बीमारी अज़ले दुनिया से शुरू रही है, लोग बीमार भी होते हैं और उनका इलाज मुआलजा भी होता रहा है, लेकिन जो इलाज मुआलजे की बुनियाद है वो होम्योपैथिक है। इस इलाज मुआलजे की बुनियाद के हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब, BSc बी फार्मासिस्ट हैं, PHMS हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और आज हमारा जो टॉपिक है, मौजूद बहस है, वो बवासीर है। हमारे मुआशरे की बहुत सारी तादाद इस बीमारी में मुब्तला है और जो जिसे हम अंग्रेजी का इलाज मुआलजा कहते हैं या जो डॉक्टरी का इलाज मुआलजा कहते हैं, वो इसे ऑपरेशन को तरजीह ही देते हैं इस इलाज या इस बीमारी के इलाज के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि जो होम्योपैथिक है इसमें क्या जो ऑपरेशन है उससे छुटकारा मिलेगा, इलाज क्या है, बवासीर होती क्या है, इसकी इकसाम क्या है, ये सारी चीजें आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएंगे बवासीर होती क्या है और इसकी इकसाम कितनी है। शुक्रिया नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस इंसान पर बात करना चाहते हैं जो इस नेचर का अजीम शाहकार है। गिरदोनवा में आप फितरत की सारी चीज़ों को देख लें, फितरत ने सारी चीज़ों को इंतहाई खूबसूरती के साथ पैदा किया है और इन सारी खूबसूरतियों के अंदर सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो फितरत का इंसान एक अजीम शाहकार है। हम समझते हैं कि ये अजीम शाहकार बीमारियों की इमाजगाह कैसे बन गया, ये तकलीफों दुखों के अंदर कैसे मुब्तला हो गया। इसके दुख बहुत ज्यादा हैं, तकलीफें इसकी बहुत ज्यादा हैं, मगर आज उनमें से हम एक बुनियादी इसकी तकलीफ जो बहुत सारी बीमारियों को पैदा करने का मौजू बन रही है, हम उसका जिक्र कर रहे हैं और उसका नाम है बवासीर। बवासीर क्या है, क्यों होती है, कितनी अक़साम की है, इसका इलाज क्या है, इस पर हम बात करें। तो नाज़रीन, बवासीर बॉडी के अंदर एक पॉइजन है, एक जहर है, एक सुदावियत है जो जमा हो जाती है और उस सुदावियत या दूसरे लफ्जों में कार्बन मटेरियल बॉडी के अंदर जमा हो जाता है, जिससे ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होने की वजह से आंतड़ियां मुतासर हो जाती हैं और मरीज जो है वो कब्ज़ की शिकायत करता है, रोजाना बाकायदगी से वो स्कूल पास नहीं कर सकता और उससे उसकी आंतड़ियों में खुश्की आ जाती है। इसके अलावा उसके मकद की जगह जो है, पखाने की जगह, वहाँ पर जलन होती है, चुभन होती है, दर्द होती है और उसके साथ उसको मसे निकल आते हैं और साथ ब्लीडिंग होती है। बवासीर दो टाइप के अंदर है, एक ब्लडी है और दूसरी वादी जिसको हम कहते हैं कि जिसके अंदर ब्लडी नहीं होता, ब्लड नहीं आता और ब्लड जो है बाज़ औक़ात पखाने के साथ आता है, बाज़ औक़ात उसके बाद आता है, बाज़ औक़ात पखाने से पहले आता है। तो ये उसकी कई एक शक्लें बन जाती हैं। जो मसे वाली बवासीर है उसमें जलन होती है, मरीज इंतहाई तकलीफ के अंदर वो अपने आप को फील करता है। तो ये जितनी किस्म की भी बवासीर है, इसकी बुनियाद और इसकी वजूहात क्या बनती है? अब बवासीर तो हो गई, अब इस ये जानना चाहते हैं नाज़रीन भी कि इसकी वजूहात क्या बनती है। क्या हमारे खाने पीने से मसला बनता है, एनवायरनमेंट से, गर्मी सर्दी से, या किस चीज़ से, या पानी खराब पानी पीने से, या क्या वजह क्या बनती है? इसकी बुनियादी जो वजह है, हम बुनियादी असूलों की बात करना चाहते हैं। तो बुनियादी वजह ये है कि पहले मैं प्रोग्राम में आपने अर्ज करता रहा हूँ कि नेचर जो चीज़ें पैदा कर रही है वो अपनी पैकिंग और अपनी एक्सपायरी जो है वो नेचुरल मेथड से ही मुतय्यन करती है। जब इंसान मसनूई चीज़ें पैदा करता है तो उसकी एक्सपायरी और उसकी पैकिंग अपनी मर्जी से करता है। कोई शक नेचुरल चीज़ों
اور مصنوعی چیزوں کی ایکسپائری کی جو پی ایچ ویلیو ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی پی ایچ ویلیو کو مینٹین کرنے کے لیے کاربن مٹیریل یوز ہوتا ہے، تیزابیت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور تیزابیت کے اضافے کی وجہ سے بلڈ جو ہے اس میں تھکنس آتی ہے، اور تھکنس کی وجہ سے پھر اس کے اندر بواسیر کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس سے جو ریلیٹڈ بیماریاں ہیں بواسیر سے ریلیٹڈ، گلٹیاں بن جاتی ہیں، رسولیاں بن جاتی ہیں، فیبرائڈز بن جاتے ہیں، اور ہارٹ اٹیک تک چلا جاتا ہے، اور لیور شلنگ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو جسم کے اوپر گلٹیاں یا اس طرح کی برف بنتی ہے وہ بواسیر کی بیسیکلی وہ اس کی بیس جو ہے وہ بواسیر ہی ہوتی ہے، اور بواسیری مادہ ہوتا ہے۔ بواسیر کسی باڈی کے پارٹ کے اوپر نہیں ہوتی، بلکہ یہ بلڈ کے اندر بواسیری مٹیریل ہوتا ہے جو بلڈ کے اندر جمع ہوتا ہے، اور وہ مٹیریل اپنی باڈی کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر ایکٹ اپون کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو بواسیر ہے اس کا علاج معالجہ آپریشن ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی سولوشن ادویات سے نکالا جاتا ہے، یا ہومیوپیتھک جو ہے اس میں اس کا علاج کیا ہے؟ آپریشن سے چھٹکارا ملتا ہے ہومیوپیتھک سے؟ ہاں جی، یہ ناظرین یہ بڑا اہم بات ہے کہ اگر آپ کسی درخت کے پتے کاٹتے جائیں تو کیا وہ اس کے پتے دوبارہ پھوٹنے بند ہو جائیں گے؟ سادہ سی بات ہے۔ تو مسوں کو کاٹ دینا یا اس کو آپریشن کر دینا یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ جن کی جڑ سے بیماری جو ہے وہ بلڈ کے اندر موجود ہوتی ہے، اور بلڈ کے اندر سے اس کو ریموو ہونا چاہیے۔ اب بلڈ کے اندر سے بیماری کو ریموو کرنے کے لیے ہومیوپیتھی کی بہت سی ریمیڈیز موجود ہیں، جس میں چند ایک کا ذکر کروں گا۔ نائٹرک ایسڈ ہے، ایلوز ہے، کالنسولیا ہے، ایسیکیولس ہے، نکسوامیکا ہے، سلفر ہے۔ اگر کسی کو کوئی میڈیسن نہیں یاد رہتی، کوئی سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی، تو میں سادہ ناظرین آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سادہ طریقے سے سلفر کی خوراک صبح خالی پیٹ لے لو، اور نکسوامیکا رات کو سوتے وقت لے لو، تو آپ کی 80% جو ہے بواسیر ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کا ساتھ غذائی پرہیز کر لیں، آپ کے کچن کے اندر اس بیماری کا مکمل علاج موجود ہے۔ بواسیر کا آپ کے کچن کے اندر مکمل علاج موجود ہے۔ آپ وہ چیزیں جو کاربن مٹیریل پیدا کرتی ہیں، جس میں ایسیڈیٹی ہے، آپ ان کو بند کر دیں۔ مثلا ان میں ایسیڈیٹی ہے، چنے نہ کھائیں، چنے کی دال نہ کھائیں، سرخ مرچ نہ کھائیں، دہی نہ کھائیں، دہی بھلے نہ کھائیں، یہ چیزیں آپ بند کر دیں۔ اور اس کے مقابلے میں جن چیزوں کے اندر یا جن سبزیوں کے اندر کاربن کی جگہ آکسیجن مٹیریل زیادہ ہے، مثلا خربوزہ ہے، سونت ہے، سنا مکی ہے، اور اس علاوہ زیرہ سفید ہے، اس طرح کی چیزیں جب آپ کھاتے ہیں، چھوٹا گوشت ہے، بڑا گوشت جو ہے وہ زیادہ بواسیر کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، چھوٹا گوشت آپ کھائیں، مرغی کھا لیں، تو یہ آپ جب چیزیں کھائیں گے، پرہیز کریں گے، تو آپ کی بواسیر ہمیشہ کے لیے جسم سے صاف ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہماری جو جس طرح کہتے ہیں دیسی خوراکیں جو ہمارے بابے یا باو اجداد استعمال کرتے تھے، جیسے دودھ ہے، لسی ہے، دہی ہے، یا اس کے ریلیونٹ مکھن ہے، اس طرح کی جو دیسی چیزیں تھیں، لسی تو ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ استعمال کرنے سے ان چیزوں سے چھٹکارا ملتا ہے تو دہی تیزابیت بھی پیدا کرتی ہے۔ اگر اس کی مقدار زیادہ اگر جو کسی کی باڈی اسٹیبل نہیں ہے تو وہ تو دیسی خوراکیں ہیں، وہ اسے استعمال کرنے سے اگر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیسی خوراکیں اگر استعمال کریں گے تو پھر ہم ویسے محفوظ ہو جائیں گے۔ صحیح، جسمانی پاور آپ پہ آ جائے گی، اور دیسی خوراکیں آپ کو مینٹین کریں گی۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو مصنوعی چیزیں ہیں، جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں، اصل میں پرابلم پیدا کرنے کا باعث یہ بن گئی۔ تو مصنوعی چیزوں کی مقدار کو ہم نے کم کرنا ہے، بلکہ سادہ لفظوں میں یہ کہوں گا اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کھاؤ، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں کم کرو۔ سیدھی سادہ سا جو فارمولا وہ یہ ہے، جو اللہ پیدا کر رہا ہے وہ کھاؤ، جو انسان پیدا کر رہے ہیں ان کی مقدار کم کرو۔ اسی کے اندر آپ کی علاج ہے، اس کے اندر آپ کا صحت ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جو ہمارے آج کل کے نوجوان ہیں جو میکسیمم انہیں ساری آرٹیفیشل چیزوں پہ، ہمارے فاسٹ فوڈز پہ کرتے ہیں، تو وہ ان چیزوں میں بڑی تیزی سے اس چیز میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی بیماریاں ہیں، خون کا السر ہے، تیزابیت ہے، اسٹامک کی پرابلم ہے، ہیپاٹائٹس ہے، بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو ان کے لیے میسج آپ اس وقت جتنی فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں ان کی سب سے زیادہ میڈیسن جو سیل ہونے والی وہ انٹاسیڈ ہے، میپرازول ہے۔ کیوں؟ وہ اینٹاسڈ ہے، اینٹی گیسٹائٹس ہے، گیس کو ختم کرتی ہے، کانسٹیپیشن کو دور کرتی ہے،
ٹھیک ہے، کیوں؟ لوگ آرٹیفیشل چیزوں کے سپرد ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے آرٹیفیشل ہی راستے اختیار کیے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ راستے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی ان فیکٹریوں کی دولت میں تو اضافہ کر سکتے ہیں، مگر آپ کی صحت کے اندر بہتری نہیں لا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے، تو ایک آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا جو ہر ایک پوچھنا چاہتا ہے کہ جو ہومیوپیتھی کا آپ کے پاس بواسیر کا علاج کیا ہے؟ ہمارے پاس ہومیوپیتھک والوں کے پاس بواسیر کا مکمل علاج ہے، ہم اس کو جڑ سے خاتمہ اس کا کر دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے کر دیتے ہیں، اور مریض 100% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی ادویات استعمال کرتے ہیں یا کوئی دیسی خوراکیں جس طرح دودھ لسی اس کو ترجیح دیتے ہیں ساتھ میں؟ ہم اپنی میڈیسن یوز کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ پرہیز بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں پرہیز ہیں، کیوں؟ دوائی کی مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے، بد پرہیزی بہت بڑی ہوتی ہے، بد پرہیزی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور میڈیسن بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ ناظرین، تندرستی ہزار نعمت ہے، اگر بیماری سے بچنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جو بتائی ہوئی باتیں کوئی شک نہیں ہے، جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں سارے آپ کی جو بیماری کی جڑ ہیں یہی ہیں، فاسٹ فوڈس ہیں، ان سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنے والدین کو بھی بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ ناظرین، اللہ نگہبان۔ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔